آج کل ایک ایشو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہنوں کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ یا تو بھائی کھا جاتے ہیں والدین کی وفات کے بعد، یا ان میں سے کسی ایک کی وفات کے بعد جن کے نام پہ پراپرٹی ہوتی ہے، اور یا تو اگر دیتے ہیں تو وہ مکمل ایز پر شریعت جتنا بنتا ہے بہنوں کا وہ نہیں دیتے، اور اگر دیتے ہیں تو اتنا احسان سمجھ کے دیتے ہیں کہ جیسے کوئی احسان کر رہے ہوں، جیسے ان کا بنتا نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ایک بہن کا بھی تو حصہ جو ہے، وہ بہن بھی تو بھائی کو احسان جتا سکتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے بھائی کو حصہ دے رہی ہوں، لیکن وہ کبھی نہیں کرتی۔ ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ جو ہے وہ والد کی وفات کے بعد بھائیوں نے بہن ہونے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، یہ بے پالک ہے، مطلب یہ اڈاپٹڈ ہے، اس کو جو ہے وہ ہمارے والد صاحب نے کسی سے لیا تھا اور پھر پالا تھا، صرف اس وجہ سے کہ جو ہے پراپرٹی کا جو شیئر ہے وہ بہن کو نہ جائے۔ مطلب یہ وہی گھر ہے جس گھر میں بہن بھائی کی محبت ہوتی تھی، جس گھر میں سب ہنسی خوشی رہتے تھے، صرف والد کی جانے کی جو ہے وہ دیر ہوتی ہے، اور پھر پراپرٹی پہ اتنی جو ہے وہ ہوس اور جو اتنی جو ہے وہ ایک لالچ بڑھ جاتی ہے کہ بھائی بہن کا رشتہ جو ہے وہ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ بھائی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے۔ اب ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو انسان ایک دم کے لیے چونک جاتا ہے کہ اتنا بھی جو ہے وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ ایشو بڑھ گیا ہے کہ صرف ایک پلاٹ یا ایک گھر یا کچھ ایکڑ زمین کی وجہ سے بہن کا جو ہے وہ نہ ہونا کلیم کر دیا کورٹ میں کہ یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے، اس کا ڈی این اے کروایا جائے۔ مطلب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے میرے پاس جو کالز آتی ہیں کلائنٹس کی، موسٹلی جو ہیں وہ اس میں وکٹمائز جو ہیں وہ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو لینڈ لاز ہیں وہ زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے اپنے فیصلہ جات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ بیٹیوں کو حصہ دیا جائے، مگر اس کے بارے میں کوئی کمیٹی نہیں بنائی، کوئی جو ہے ایسا جو ہے ایک لائے عمل تیار کیا جائے کہ جو ڈپارٹمنٹل جو عہدیداران ہیں جو کہ بیٹیوں کا حق کھا جانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ایف آر سی سے بیٹیوں بہنوں کا نام نکلوانے میں نادرا کے عہدیداران یا عملداران جو ان کی مدد کرتے ہیں، یہ فیک ایف آر سی کیسے بنتے ہیں؟ یا والد، کیونکہ جب آخری دنوں میں جب بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں تو شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو بیٹوں کے پاس ہونے کی وجہ سے بیٹے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی بیماری کے دنوں میں ان سے اپنے نام گفٹ کروا لیتے ہیں، اتنے میں بھی دل نہیں بھرتا تو اپنے بیٹوں کے نام پہ ول کروا لیتے ہیں، اتنے سے بھی دل نہیں بھرتا تو پرچیز کر لیتے ہیں، سیل ڈیڈ کر دیتے ہیں۔ مطلب جو والد ابھی جو ہے اس دنیا سے جانے کی اسٹیج پہ ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ سیل کرے اپنے بیٹے کو، جس کو پتا ہے کہ میری پراپرٹی میرے جانے کے بعد ویسے ہی میرے بیٹوں کی ہونی ہے، وہ کیوں سیل کرے گا؟ اور سیل ٹرانزیکشن، منی ٹرین، کوئی چیز موجود نہیں ہے، پیسے کیسے ٹرانسفر ہوئے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے آج کل رشتوں میں وراثت کا جو ایشو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اہم ہے اور زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں قانون جو ہے وہ بہت ویسے جو ہے وہ اسٹیپس نہیں ہے جیسے کہ ہونے چاہیے۔ اب اگر بہنیں یا بیٹیاں جو بھی ہیں جن اپنے حق کے لیے کورٹ آتی ہیں تو کہاں جائیں؟ بھائیوں نے وہ اپنی پراپرٹی اپنی بیویوں کے نام کر دی، گفٹ کر دی، تاکہ کل کو ہماری بہنیں کلیم نہ کریں۔ اب یہ ایک نئی ان کی سوچ تھی کہ ایسے کرنے سے جو ہے ہم بہنیں ہم سے کلیم نہیں کر سکیں گی، ہم کہیں گے کہ یہ پراپرٹی اب ہماری بیویوں کے نام ہے۔ پھر بیویوں سے خود کو گفٹ کروا دی کہ پہلے خود گفٹ کر دی، پھر بیوی نے ہسبینڈ کو گفٹ کر دی، مطلب ایک ٹرانزیکشن کو گھمانا ہوا تاکہ والد صاحب کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہو جائے اور 4-5 جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہماری آپس میں ہو جائیں، تاکہ بہنوں کے لیے پروف کرنا انتہائی مشکل ہو جائے کہ یہ پراپرٹی ہمارے والد صاحب کی تھی۔ یہ ظلم صرف جو ہے کراچی میں نہیں، یہ ظلم ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، خاص کر کے جو ہے وہ پورے پاکستان میں، لیکن جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں وہ چاہے پنجاب کے ہوں یا سندھ کے ہوں یا کے پی کے بلوچستان کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، یہ مجھے کالز آتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر معاملات اتنے خراب ہیں کہ بہن اگر حصہ مانگ لے تو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے کہ ابھی اگر تم نے حصہ مانگنے کی بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، بھائی کہہ رہا ہے اپنی بہن کو۔ تو یہ معاملات اتنے نارمل نہیں ہیں جتنے ہم دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے خیال کا اظہار کیا کہ بہنیں ہی ہمیشہ دل بڑا کیوں کرتی ہیں اپنا حق چھوڑنے کے لیے بھائی کے حق میں؟ کبھی بھائی بھی تو اپنا دل بڑا کریں بہن کے حصے میں اپنا حق چھوڑنے کے لیے، کیونکہ بھائی کو جو ہے 2 حصے ملتے ہیں، بہن کو 1 حصہ ملتا ہے، وہ بھی بہن گفٹ کر رہی ہے،
ویو آف کر رہی ہے، ریلنکوش کر رہی ہے اپنا حصہ. کیوں؟ جبکہ وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور بھائی کروڑوں کی ملکیت میں کھیل رہا ہے. باپ دونوں کا ایک ہے، دونوں بھائی بہن ہیں. لیکن اتنا طرز عمل جو ہے زندگی میں کیوں ہے؟ لائف اسٹائل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بھائی یا ان کی اولاد کہتے ہیں کہ یہ اصل نسل ہے جو ہمارے باپ کی ہے، تمہاری جو اولاد ہے وہ دوسری ہے، لہٰذا تم اتنا نہیں لے سکتی. یہ بھائیوں کا کہنا ہے. میں کوئی خلاف نہیں ہوں کسی ایک پارٹی کے، لیکن جو زیادہ تر جو مجھے کالز آتی ہیں میں اس پہ جو ہے وہ ایک تبصرہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس ایشو پہ جو ہے وہ ایک سخت سے سخت لائے عمل بننا چاہیے، ایک کمیشن بننی چاہیے جو اس پروسیس کو زیادہ جلدی سے حل کروائے اور وراثت میں کسی کا بھی حق نہ مارا جائے. زیادہ تر وہ عورتیں جو ابھی فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں اپنے ہسبینڈ پہ کی انکم پہ، اب ہسبینڈ کی اگر انکم ہی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے تو وہ اپنی ملکیت کیسے کلیم کریں؟ آپ کو پتا ہے کہ کورٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو بھی وکیل کرے اس کی فیس پروفیشنل فیس بنتی ہے. اور کیس آج کل ہمارا پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ کتنا زیادہ تیز چلتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو وہ عورت بیچاری کہاں جائے، اپنا حق کہاں سے مانگے؟ اس پروسیس کو فاسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پروسیس کو جو ہے وہ اسپیڈی مینر میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ جس کا حق ہے اس کو اپنا حق ملے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس ایسا کوئی بھی جو ہے وہ لائے عمل نہیں ہے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے طریقے سے اپنی پروفیشنل سروسز دینے میں کمی پیشی نہیں چھوڑتے، اور جو ہے ہم اپنی طرف سے ہر کیس کو جو بھی وراثت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کراچی شہر میں، ہم اس کو اسپیڈی مینر میں لے کے چلتے ہیں. اور الحمدللہ کافی ہمارے کلائنٹس کو ہم نے اپنا حصہ جو ہے وہ وراثت کا دلوایا ہے جو ان کا ایز پر شریعت بنتا تھا. لیکن اوورال بات کی جائے پورے پاکستان کی تو اتنا جو ہے وہ ریشو بہت ہی کم ہے وراثت کا حصہ ملنے کا. تو اگر آپ کا بھی پراپرٹی سے یا وراثت سے ریلیٹڈ کوئی ایشو یا کوئی کیس چل رہا ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، یا آپ کا حق آپ کی بھائی کی طرف، آپ کی بہن کی طرف آپ کا رہتا ہے اور آپ کو لیگل گائیڈنس چاہیے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر اسکرین پہ ابھی شو ہو رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں. میں کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں اور جو ہے میرا آفس بخاری فیس 6 DHA میں ہے. آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.